سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر والحور بعد الكور اللهم بك أعول وبك أسول وبك أسير الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وتم علينا نعمته ورضينا لكم الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أسلم تسلم رواه الطبراني وكذا البيهقي في شعب الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز معقب معتمرین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کتاب العظمہ میں ابو الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اور معالم التنزیل میں علامہ بغوی علیہ الرحمٰن نے سورہ رعد آیت نمبر 7 کے ذیل میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب زمین و آسمان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، زمین و آسمان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو ارباز نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اَيْنَ رَبُّنَا قَبْلَ أَن يَخْلُقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، کہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب زمین و آسمان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربنا فی السحاب، اللہ کیا ہے کہاں تھا؟ فی السحاب، بادلوں میں تھا۔ کیا میں تھا؟ بادلوں میں۔ اور اس وقت وہ کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش جو ہے پانی پر تھا، کیونکہ حدیث میں لکھا ہے معالم التنزیل میں پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا، پوری دنیا میں کیا تھا؟ پانی ہی پانی تھا۔ جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، میں نے آپ نے کیا چیز دیکھی؟ کیا دیکھے میں نے آپ نے؟ کعبۃ اللہ دیکھا، کعبے کا طواف کیا، یہ نا؟ تو اس جگہ بھی بلکہ پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا۔ اس جگہ جہاں آج کعبہ ہے وہاں ایک بلبلا اٹھا، علامہ بغوی نے لکھا بلبلا اٹھا، اور اس بلبلے میں غلظت آئی، گاڑھا پن آیا، اور پھر وہ گھوڑے کی شکل گھومنا شروع کیا وہ پانی، اور اتنی تیزی سے گھومنے لگا تو پانی خود بخود گاڑھا ہونا شروع ہو گیا، اور اچانک ایک مثل چٹان کے، ایک اینٹ کے وہاں ابری ہوئی چیز بن گئی، کعبہ کے معنی ابری ہوئی چیز کو۔ یہ دیکھو، یہ ہمارے ٹخنے کو بھی کعب کہتے ہیں عربی میں، کیا کہتے ہیں؟ کعب، کیونکہ یہ جسم سے ابھرا ہوا ہے، جسم سے ابھرا ہوا ہے۔ پورے دنیا سے ابھری ہوئی چیز اگر کوئی چیز ہے وہ کعبہ ہے، کعبہ ہے، سطح زمین سے ابھری ہوئی چیز۔ اور پھر جیسے ہی وہ ابھر گیا، روایت میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبینا آدم علیہ السلام کو جنت عدن سے زمین پر اتارا، اور کہاں اتارا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ملک ہندوستان میں اتارا آدم، جبل ارق، جس کو جبل سراتیب کہتے ہیں۔ الحمدللہ وہ پہاڑ میں نے دیکھا،
سطح زمین سے اتنا اونچا ہے کہ میں آپ انداز نہیں لگا سکتا 7,000 سے زائد تو سیڑھیاں ہیں اوپر. اور جیسے آپ آسمان سے اترے, جنت سے اترے, جس جگہ اترے اس پہاڑ پر, سرانتیک پر, تو اس پر آپ کے دونوں پیروں کے نشان تک ہے آج بھی. اور نشان بھی کتنے لمبے ہیں, تقریباً ایسے انسان سے بھی لمبے نشان, ان کے پیر اتنے لمبے. اور ہماری اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ جدہ میں اتارا, جہاں ابھی جا رہے ہیں نا ہم, وہاں مقبرت حوا ہے, وہاں حوا کی مزار ہے علیہ السلام. میں نے وہ مزار بھی دیکھی, وہ قبرستان بھی دیکھا جدہ میں. حوا علیہ السلام وہاں ہے, اور دونوں کو اللہ نے الگ اتارا. لیکن میں نے اس سے پہلے کہا تھا, مزدلفہ میں آپ ایک دوسرے سے تھوڑا ٹچ ہوئے, نہیں پہچانے, عرفات میں ایک دوسرے کو پہچانا. اس کے بعد جو بات مجھے بتلانی ہے, یہ تو بیچ میں تتمہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے کہا, آدم میرے گھر کی تعمیر کرو. تو آدم نے کہا, پروردگار مجھے تو معلوم نہیں, آپ کا گھر کہاں بناؤں؟ کہا ایک بادل آپ کے ساتھ چلے گا. ایک روایت میں لکھا ہے ایک ابر کا ٹکڑا, ایک دوسری روایت میں سکینہ, یہ آپ کے ساتھ ہندوستان سے چلے گی اور جہاں آج کعبہ ہے وہاں آ کر رکے گی. جتنی جگہ وہ سکینہ یا وہ ابر کا ٹکڑا رک گیا تو اتنی جگہ بلا کمی اور بیشی کے تم اللہ کے گھر کی تعمیر کرو. اور ایک روایت میں لکھا اللہ نے چوتھے آسمان سے درہ کو اتارا. کس کو اتارا؟ درہ, خیمہ, اس کو اتارا. اور جہاں آج کعبہ ہے چوتھے آسمان سے ڈائریکٹ وہ کعبۃ اللہ اتارا گیا. ایک روایت میں, دوسری روایت میں بیہقی کی, آدم اور حوا علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی. تعمیر کرنے کے بعد جیسے مکمل ہوا تو اس وقت آدم اور حوا نے بیت اللہ کا طواف کیا سب سے پہلے. اور اس سے پہلی روایت ہے, علامہ باقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے, فرشتوں نے اسی طرح بنایا. سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو فرشتوں نے بنایا, دوسری مرتبہ کعبۃ اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور اس کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے جیسے ہی طواف مکمل کیا تو اس وقت فرشتوں نے کہا, آدم آپ نے اللہ کے گھر کا طواف کیا, حج کیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے حج کرنے سے 2000 سال پہلے ہم نے حج کر لیا. فرشتوں نے کہا اللہ نے آپ کے حج کو قبول کیا. یہ دوسری مرتبہ تھا جو آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا. اور اللہ نے اس وقت جنت سے پتھر اتارا جس کو حجر ابیس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حجر ابیس. دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ حیا ظاہر وہ پتھر تھا, اتنا خوبصورت پتھر. اتنا سفید پتھر تھا. اللہ نے آدم کے ساتھ جنت سے اتارا اور حکم ہوا کہ کعبے کے ایک کونے پر اس کو چسپا کرو تاکہ علامت رہے حج کرنے والے, طواف کرنے والوں کی. اب جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو چسپا کیا, لگایا, لوگوں کے گناہوں کو چوسنے کی وجہ سے, لوگوں کے گناہوں کو چوسنے کی وجہ سے اور بیت اللہ کا ننگا طواف کرنے کی وجہ سے وہ پتھر کالا ہونا شروع ہو گیا. لوگ چومتے, وہ گناہوں کو چوستا. اس طرح وہ گناہوں کو چوستا, اسی طرح گناہوں کو چھوڑتا بھی. اگر انسان حرام کی کمائی سے آیا ہو, اس کی نیت خراب ہو, تو جس طرح گناہوں کو اور آزما کر دیکھیے آپ, حجر اسود کا جب آپ غصہ لیں گے تو جسم اتنا ہلکا ہو جائے گا,
آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جو حجر اسود ہے پورا گول، وہ پورا حجر اسود نہیں ہے. برابریوں نے جب کعبۃ اللہ پر حملہ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے حجر اسود کو نکالا یہاں سے لے جانے کے لیے. تو بیت اللہ کی قدرت دیکھیے، ان کے ہاتھ سے گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وہ جو جنت کا پتھر تھا وہ 8 ٹکڑوں میں ہو گیا. ایک ٹکڑا اتنا بڑا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے قریب سے اسی تصویر لیا جب میں بوسہ لینے کے لیے گیا تھا. اوپر ایک گول بڑا ہے، بعد میں 7 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایسا چمکتا ہو قریب سے، بس 8 ٹکڑے. تو اسی کا بوسہ لینا ہے. اور ساتھ میں آئندہ اللہ موقع دے اس حجر اسود کے سامنے کلمہ شہادت پڑھنا. کیا پڑھنا؟ کلمہ شہادت. کیونکہ احادیث میں ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ایک روایت ذکر کی، کل قیامت کے دن ان حجر الاسود، کہ حجر اسود کے 2 آنکھیں ہوں، ایک زبان ہوں. وہ دیکھیں گا جس نے اس کا حق کے ساتھ بوسہ لیا، کسی کو تکلیف نہیں دیا، کسی کو دھکا نہیں مارا، کسی کو ایذا نہیں پہنچائی، حق کے ساتھ اس کا بوسہ لیا. قیامت کے دن وہ اس کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا کہ مسلمان ہے، اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا. تو آج حجر اسود بن گیا کالا پتھر. پہلے کیا کیسا تھا؟ حجر ابیض، سفید، یہ سفید پتھر تھا. زمانے جاہلیت میں مرد عورت دونوں ننگا طواف کرتے. دن میں مرد ننگا طواف کرتے، رات میں عورتیں. ان کا گمان تھا کہ یہ گندے کپڑوں میں گناہ گار اعمال کرتے ہوئے ان کپڑوں میں ہم کعبۃ اللہ کا طواف کیسے کریں. تو وہ تصور کرتے تھے. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کر دیا اور حکم دے دیا کہ ننگا طواف مت کرو. اللہ کے نبی نے وہ مانی. تو اس کی وجہ سے وہ سیاہ پتھر ہو گیا، کالا پتھر ہو گیا. گناہوں کا عکس اس پر پڑا، لوگوں کے گناہ کی چوسنے کی وجہ سے، گناہوں کو لینے کی وجہ سے وہ سیاہ پتھر ہو گیا، کالا پتھر. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کعبۃ اللہ کی بنیاد 10 مرتبہ، ایک روایت میں 12 مرتبہ علامہ پاک نے. سب سے پہلے کس نے بنایا؟ دوسرا حضرت آدم علیہ السلام، اور تیسرا قوم عمالقہ نے. کس نے؟ قوم عمالقہ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بنایا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، 1050 سال کے بعد طوفان نوح آیا. اور یہ طوفان اتنا عالمگیر طوفان تھا، اتنا عالمگیر طوفان تھا کہ پورے دنیا میں اس طوفان نے اپنے اثرات کو چھوڑا. تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا. اور وہ جو حجر اسود تھا، جبریل کو اللہ نے حکم دیا اس کو جبل ابو قبیس میں لے جا کر چھپا. جبل ابو قبیس بتایا نا میں نے آپ کو، اول جبل من الجبال جبل ابو قبیس. جب اللہ نے زمین کی تخلیق کی، زمین کو پیدا کیا، زمین حرکت کرنے لگی، ہلنے لگی. والجبال اوتادا، اللہ نے پہاڑوں کو میخ، ایسا کتے میخ بنا کر چسپا کر دیا. تو سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس کو اللہ نے زمین پر اتارا، اور اس پہاڑ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام نے پتھر چھپا دیا. مرور زمانہ گزرتا گیا. ایک روایت میں تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے، چوتھی مرتبہ ہماری طرف، بعض روایتیں اس طرح میں